بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام الہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو مرد یا عورت بھی یہ نوافل پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن شب عاشور یعنی عاشورہ کی رات اور یوم عاشور یعنی عاشورہ کا دن کیا ہیں۔ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے اپنے فضائل ہیں۔ 10ویں محرم سے پہلے آنے والی رات کو شب عاشور اور 10ویں محرم کے دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص نوافل ہیں جنہیں ہر سال لوگ پڑھتے ہیں اور ان کی برکت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی ماہ محرم الحرام کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، ہر مشکل کا حل اور تمام دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ یوم عاشورہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے کہ کوئی دوسرا عام دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روایات اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہ وہی عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنی قوم کو بھی یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دن بہت سے اعزازات حاصل ہوئے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات ملی اور وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، مصر کی حکومت ملی اور ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اسی دن نازل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اسی دن ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اسی دن باہر نکالے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ بارش بھی اسی دن ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اسی دن ہوا۔ قدیم دور میں قریش مکہ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اور اسی عظیم دن نواس رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے کار نے میدان کربلا میں حق اور صداقت کے لیے اپنی جانوں کا عظیم ترین نذرانہ پیش کیا، جس نے اس دن کی اسلامی و تاریخی عظمت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی اور وہ یوم عاشور کا ہی دن ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یوم عاشور کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام اور اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس دن صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن ان تمام اعمال کا خلاصہ وہ نوافل ہیں جو نیچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 8 رکعت نوافل کا مکمل طریقہ کار۔
ان نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے 4 سلام کے ساتھ یہ 8 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ ان کی ترتیب درج ذیل ہے۔ پہلی 2 رکعت صلاۃ التوبہ، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تعوذ و تسمیہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اخیر تک مکمل پڑھ کر آمین کہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر اخیر تک 3 مرتبہ پڑھیں، رکوع اور سجدے مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوبارہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں، قاعدے میں بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام پھر دیں۔ یہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، جس کی برکت سے ہر قسم کی بندش، رکاوٹ، دکھ، تکلیف اور پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ اگلی 2 رکعت، تیسری اور چوتھی رکعت، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آخر تک پڑھیں۔ اس دن 1 بار سورہ اخلاص پڑھنے پر 70 بار پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، گویا آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا عظیم اجر ملے گا۔ دوسری رکعت میں ثنا کے بغیر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع و سجود کریں اور سلام پھیر دیں۔ اس عمل کی بدولت پورا سال گھر مال و دولت اور خوشحالی سے بھرا رہتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد کا درمیانی وظیفہ، جب آپ کی یہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے درج ذیل وظائف پڑھیں۔ پہلا عمل، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 70 مرتبہ مکمل پڑھیں، ادھورا نہ پڑھیں، اس سے رب کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا عمل، استغفار کے کلمات استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ جب بندہ استغفار کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تیسرا عمل، سورہ اخلاص فقط 70 مرتبہ پڑھیں۔ اگلی 2 رکعت یعنی 5ویں اور 6ٹھی رکعت صلاۃ الحاجت، یہ وظائف پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، اپنے فلاں مقصد اور حاجت کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز مکمل کر لیں۔ آخری 2 رکعت یعنی 7ویں اور 8ویں رکعت ایصال ثواب، یہ 2 رکعتیں شہدائے کربلا بالخصوص سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور جمیع مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب شہدائے کربلا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کی 8 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ 8 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر یوم عاشورہ کا یہ سب سے اہم ترین عمل اور وظیفہ پڑھیں۔ نمبر 1، درود پاک 3 مرتبہ، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں۔ نمبر 2، سورہ کوثر 33 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 3، سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا فتاح یا رزاق 33 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھتے وقت اپنے تمام مسائل، رزق کی تنگی، بے اولادی، کاروبار یا گھر کی پریشانیوں کا ذہن میں تصور رکھیں۔ نمبر 5، قرآنی دعا
انبیاء کرام اور رسولوں کی وہ عظیم دعا جو انہوں نے مشکل وقت میں مانگی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف کے میدان اور غزوات کی تکلیفوں میں پڑھی، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل 33 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 6، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ تمام وظائف مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اس پورے عمل اور پڑھائی کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، پھر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، شہدائے کربلا اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح طیبہ کو پیش کریں۔ ان کے وسیلے جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے 3 بار فریاد اور حاجت طلب کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی کوئی ایسی جائز حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک دن کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔